حضرت سیدہ ختیجہ بنت خویلد اسلامی تاریخ کی وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جنہوں نے نہ صرف ایمان اور قربانی کی بے مثال قائم کی بلکہ اپنے بلند اخلاق، کاروباری ذہانت اور سماجی خدمت کے ذریعے مکہ مکرمہ کی سب سے معتبر اور محترم شخصیتوں میں شمار پائی۔ آپ کو سیدۃ النساء قریش اور طاہرہ جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کی ابتدائی زندگی کے مختلف پہلوؤں، سماجی ماحول اور شخصی اوصاف پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ نسب اور خاندانی پس منظر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو اسد سے تھا، جو مکہ مکرمہ میں عزت، شرافت اور امانت کے لیے مشہور تھا۔ آپ کے والد خویلد بن اسد نہایت معزز اور بہادر شخصیت تھے، جنہوں نے قریش کی عزت اور مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا۔ والدہ فاطمہ بنت زائدہ کا تعلق قبیلہ عامر بن لوئی سے تھا، جو قریش کے اہم قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے۔ ختیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب۔ یہ قریش کے وہی قصی بن کلاب ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی قیادت کو منظم کیا۔ اس قریبی نسبی تعلق کی وجہ سے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاندانی اعتبار سے قربت بھی تھی۔ مکہ مکرمہ کا سماجی اور معاشی پس منظر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بچپن اس مکے میں گزرا جو اس وقت عرب کی مذہبی، تجارتی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ مکے کی اہمیت کی ایک بڑی وجہ خانہ کعبہ کی موجودگی اور سالانہ حج کے موقع پر عرب کے دور دراز قبائل کا اجتماع تھا۔ تجارتی اعتبار سے مکے کے تاجر شام، یمن اور دیگر خطوں تک قافلے روانہ کرتے، اور قریش کی معیشت انہی تجارتی سرگرمیوں پر منحصر تھی۔ اس دور میں اگرچہ عورتوں کو زیادہ تر گھریلو دائرے تک محدود رکھا جاتا تھا، مگر قریش کی معزز خواتین کو بعض اوقات تجارتی اور انتظامی ذمہ داریاں سنبھالنے کی بھی اجازت تھی، خاص طور پر اگر وہ مالدار اور معاملہ فہم ہوتیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی خوش قسمت اور باصلاحیت خواتین میں سے ایک تھیں۔ بچپن اور تربیت۔ حضرت خدیجہ کے والدین نے آپ کی پرورش نہایت عزت و احترام اور اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر کی۔ آپ نے چھوٹی عمر ہی میں صدق، دیانت اور رحم دلی جیسی خوبیاں سیکھ لیں۔ قبیلے کی بزرگ خواتین اور معزز مرد آپ کو تجارت، قبیلائی روابط اور فیصلوں کی حکمت سکھاتے۔ مکہ کے معاشرتی ماحول میں زبانی روایت اور تجرباتی علم کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عربی زبان و بیان، شاعری، قبیلائی تاریخ اور تجارتی لین دین کی باریکیاں سیکھیں۔ یہی تربیت آگے چل کر آپ کو ایک کامیاب تاجر اور سماجی رہنما بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ تاریخ کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی سے ایک اولاد بھی ہوئی۔ یہ نکاح خوشگوار تھا، تاہم کچھ عرصہ بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بیوگی کے اس کٹھن دور میں بھی آپ نے حوصلے اور وقار سے زندگی کا سامنا کیا۔ بعد ازاں آپ کا دوسرا نکاح ہوا، جن سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہند بن ابو ہالہ اور ہالہ بن ابو ہالہ۔ دوسرا شوہر کے انتقال کے بعد آپ دوسری بار بیوہ ہوئیں۔ اس وقت مکہ کے معاشرتی ڈھانچے میں ایک بیوہ خاتون کے لیے مالی خود کفالت اور سماجی عزت کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شخصیت کی قوت اور معاشی بصیرت سے اس چیلنج کو اپنے لیے موقع میں بدل دیا۔ سنی اور شیعہ فرقوں میں آپ کی شادی سے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ سنیوں کے مطابق آپ کے پہلے 2 نکاح ہوئے، جبکہ شیعہ فرقے کے مطابق جب آپ کی شادی نبی کریم سے ہوئی تو آپ کنواری تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پہلے اور واحد شوہر تھے۔ دیگر بچے دراصل آپ کی بہن ہالہ کی اولاد تھے، جن کی آپ نے کفالت کی۔ تجارت میں عملی قدم۔ بیوگی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کی وراثت اور ذاتی سرمایہ کو تجارت میں لگایا۔ آپ کا تجارتی نیٹ ورک مکہ سے باہر شام، یمن اور حبشہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اس زمانے میں خواتین تاجروں کی مثالیں نایاب تھیں۔
مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میدان میں اپنی سچائی، معاملہ فہمی اور منصفانہ طرز کاروبار سے اپنی شناخت بنائی۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ قابل اعتماد مردوں کو اپنا سامان دے کر تجارتی سفر پر روانہ کرتیں اور نفع میں انہیں معاہدے کے مطابق حصہ دیتیں۔ آپ کے تجارتی قافلے اپنی امانت داری، وقت کی پابندی اور معیار کی وجہ سے مشہور تھے۔ سماجی خدمت اور اخلاق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف دولت مند تھیں بلکہ دل کی بھی بہت غنی تھیں۔ آپ یتیموں کی پرورش، غریبوں کی مدد اور حاجت مندوں کی کفالت میں پیش رہتیں۔ آپ کی سخاوت اور خدمت خلق نے آپ کو مکہ کی خواتین میں ممتاز مقام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے، کیونکہ آپ کا دامن جھوٹ، دھوکہ اور کسی بھی قسم کی اخلاقی برائی سے پاک تھا۔ ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قحط سالی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کی رضائی والدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے انہیں 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفہ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارتی تعلق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت اور حسن اخلاق کی شہرت سنی تو آپ نے انہیں اپنے قافلے کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کے لیے مقرر کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ اپنا غلام میسرہ بھی روانہ کیا تاکہ سفر کی رودات بتائے۔ اس سفر سے حاصل ہونے والا منافع توقع سے کہیں زیادہ تھا، اور میسرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، راست گوئی اور حسن سلوک کی تفصیلات بیان کیں۔ یہ واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گہری عزت اور عقیدت کا سبب بنے، جو بعد میں نکاح کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابتدائی زندگی اس بات کی روشن مثال ہے کہ کس طرح ایک عورت اپنے اعلیٰ اخلاق، تجارتی مہارت اور سماجی خدمت سے نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے ماحول کو بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ آپ کا یہ ابتدائی دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دیانت داری اور خدمت خلق زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ ایمان کی پہلی شمع ہمیشہ اعلیٰ کردار سے روشن ہوتی ہے۔ عورت کی کامیابی صرف گھر تک محدود نہیں، وہ تجارت اور سماجی خدمت میں بھی امام بن سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں دی۔ جب سب نے میری تکذیب کی، انہوں نے میری تصدیق کی۔ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا مال میرے قدموں پر ڈال دیا۔